ایک اہل مصر کے اہل سنت عالم ہیں، بہت ہی بزرگوار عالم ہیں، عبد الرحمن کواکبی، ان کی کتاب ہے استبداد. اردو میں مجھے نہیں معلوم ترجمہ ہے اس کا یا نہیں ہے. پہلی دفعہ ظاہراً ایک شخصیت نے، چونکہ مصر میں بہت قدیمی تاریخ ہے شعور کی، خصوصاً جب سے وہ سید بیداری، سید شعور، سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے اور مصر میں جا کر وہ شمع جلائی. اس وقت سے مصر کے اندر ہمیشہ ایسے بیدار علماء پیدا ہوئے ہیں، آگاہ علماء پیدا ہوئے، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان سب سے آشنائی کی ضرورت ہے. یہ سب سرمایہ ہیں اسلام کا، یہ سب سرمایہ ہیں دین کا. انہیں ہم لے گئے فرقوں میں، انہیں لے گئے تعصبات میں، اور انہیں لے گئے ہم اپنی اس بند ذہنیت کے اندر. آج سنی عالم کا شیعہ کے ذہن میں کوئی احترام نہیں ہے، اور شیعہ عالم کا سنی کے ذہن میں کوئی احترام نہیں ہے. ڈرتے ہیں، نقل قول بھی نہیں کرتے. مثلا آپ کسی سنی کو نہیں دیکھیں کہ کسی شیعہ عالم کا حوالہ دے، شیعہ کتاب کا حوالہ دے، شیعہ حدیث اپنے ممبر سے پڑھ کے سنائے. اور یہی خوف شیعوں کے اندر ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے اور اسے پتہ بھی ہے رسول اللہ کی ہے، لیکن چونکہ سنی کی کتاب میں ہے یہ رسول اللہ کا قول نہیں پیش کرتا کیونکہ شیعہ ناراض ہو جائیں گے. یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے. اگر جیسے ابھی ایک ذہنیت ہے پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ ہر وہ بات چھپا دو، بے شک وہ حق ہو، حقیقت ہو، جس کے بیان کرنے سے شیعوں کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ حدیث نہ پڑھو، وہ آیت نہ پڑھو، وہ حقیقت بیان نہ کرو، وہ عقیدہ بیان نہ کرو، وہ حکم بیان نہ کرو جس سے شیعہ کو فائدہ ملتا ہو، شیعہ کو تقویت ملتی ہو. علی کو مولا نہ کہو، اگرچہ حق ہے، رسول اللہ نے مولا کہا ہے، اور سنی نہ کہے یہ بات. کیوں؟ کہ اس سے شیعہ کی حمایت ہو جاتی ہے، شیعہ کی تقویت ہو جاتی ہے. خوب ایسا خوفناک فرقہ وارانہ تصور، ذہنیت کھوپڑی تو بہت ہی خوفناک ہے. اور یہ دونوں طرف ہے، یوں نہیں کہ ایک طرف ہے، ادھر ہے، ادھر بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اہل سنت کی تقویت ہو جاتی ہو، بے شک وہ حق ہی کیوں نہ ہو. وہ کرو، حق کی بات کرو. اس سے لاپرواہ ہو کر کے کس کی؟ حق کی بات کرنے سے نہ شیعہ سنی کی تائید ہوتی ہے، نہ شیعہ کی نہ سنی کی. حق کی بات کرنے سے حق کی تائید ہوتی ہے. حق کی بات کرنے سے فرقے مضبوط نہیں ہوتے، حق کی بات کرنے سے حق مضبوط ہوتا ہے. حق کی بات کرو، جو درست بات ہے وہ کرو، وہ کہو، اس کا برا بھی نہ مانو. حق ہے تو برا نہ مانو اس کا. یہ بزرگوار عالم عبد الرحمن کواکبی، مجھے نہیں معلوم اردو، چونکہ اردو کتابوں کی مارکیٹ سے آشنائی نہیں ہے، زیادہ فرصت نہیں ملتی، مہلت نہیں ملتی یہ مصروفیات کی وجہ سے. ورنہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ کتابوں، ارجن پاکستان میں کتاب آہستہ آہستہ زوال پذیر ہے، مفقود ہے، اور افسوسناک صورتحال ہے کتاب کی. لیکن پھر بھی ہیں، الحمدللہ کتابیں ہیں اور آشنائی ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم ان کی کتاب ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں. استبداد عنوان ہی کتاب کا استبداد ہے. اس کے اندر بہت خوبصورت نکات ہیں اس کتاب کے اندر. طالب علمی کے زمانے میں لی تھی، آغاز طالب علمی میں، اور آخر تک رہی وہ کتاب. لیکن جب سے یہاں پتہ نہیں کسی ملبے میں پڑی ہوگی، کہاں ہوگی. بہت نوجوانی میں خریدی تھی وہ کتاب. ابھی عربی صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں آتی تھی، لیکن یہ کتاب پڑھی اور انسان کو بسا اوقات الفاظ کے بغیر بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت سے یہ کتاب زیر مطالعہ تھی، پھر بعد میں نہیں ملی، نظر ہی نہیں آئی کہاں ہے. اس کے اندر اس بزرگوار نے، عبد الرحمن نے، یہ بات کی کہ استبداد وہ لعنت ہے. استبدادی سیاست، استبدادی حکومت، استبدادی نظام، استبدادی سلسلہ کہ جو نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے. استبدادی نظام